کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ کتاب تاریخ جنت البقیع کو پڑھتے ہوئے یہ ہمارا چوتھا پارٹ ہے، اور ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 61 سے، جس پہ ہیڈنگ ہے مزارات مقدسہ۔ یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے جنت البقیع میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب و صالحین کی قبور مبارکہ پر عقیدت مندوں نے مزارات تعمیر کیے تاکہ ان ہستیوں کی زیارت کر کے ان سے محبت و عقیدت کا اظہار ہو سکے۔ گنبد و مینار کے مخصوص فن تعمیر کے ساتھ بزرگان دین کی یادگاروں کو محفوظ کیا گیا تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعمیری عظمت متاثر نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صدیوں سے یہ عظیم و مبارک قبرستان اہل اسلام کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اس کی اہمیت و عظمت مکہ مکرمہ کے معروف قبرستان جنت المعلی کی طرح مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہی، اور لوگ جوق در جوق ائمہ و اصحاب، اولیاء و شہداء کے مزارات پر حاضری دیتے رہے تاکہ ان شخصیات کی عظیم اسلامی خدمات پر انہیں خراج عقیدت و ادائے احترام کر سکیں۔ جنت البقیع کے بارے میں ارباب تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں، جن میں سے معروف مورخ ابن بطوطہ اس طرح رقم تراز ہیں۔ بقیع مدینہ منورہ میں مشرقی جانب واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ بنایا گیا ہے اسے باب بقیع کہتے ہیں۔ اس سے قبرستان کے اندر، اب ہم اگلے پیج پر آگے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایک پیج یعنی کہ پیج 62 پہ تصویر ہے، جو کہ کیونکہ PDF میں بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے اس لیے سمجھ نہیں آتی، اور یہاں پر ویسے انہوں نے مزارات مقدسہ کی آباد بستی جو اب ویران ہو گئی اس کی تصویر ایک لگی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہمیں کچھ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جی ہم بتا رہے ہیں کہ اس سے قبرستان کے اندر داخل ہوا جاتا ہے۔ ہم پیج 63 پر اب ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی محترمہ صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے۔ اس سے آگے اسی جانب جناب مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور اس پر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے۔ اس سے آگے چند قدم پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور اس پر سفید رنگ کا گنبد ہے۔ اس کے دائیں جانب عبد الرحمن بن عمر کی قبر ہے۔ اس کے مقابل میں عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین کی قبریں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک روضہ ہے جس میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے، اور حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے، جس پر بہت بلند گنبد ہے جو کہ نہایت مضبوط و عمدہ فن تعمیر کا حامل ہے، اور باب بقیع میں داخل ہوں تو دائیں جانب واقع ہے۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں مہاجرین و انصار میں سے اکثر حضرات کی قبریں ہیں، اور اکثر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور ہیں کہ جن میں سے اکثر کے نشانات واضح نہیں ہیں۔ حوالہ ہے کتاب رحلہ ابن بطوطہ صفحہ نمبر 86۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ آگے لکھا ہے کہ اسی طرح ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں جنت البقیع میں قبروں کی اس طرح نقشہ کشی کی ہے کہ بقیع مدینہ منورہ کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لیے باب بقیع بنایا گیا ہے۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بائیں جانب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے۔ اس کے ساتھ سامنے کی طرف امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جس پر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے سامنے کی جانب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، جس پر سفید گنبد بنا ہوا ہے۔ اس کے دائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزند عبد الرحمن کی قبر ہے، جو ابو حشمہ کے نام سے، یہ نام ذرا صحیح سمجھ میں نہیں آیا، یہ سے میم ہے ایسا کچھ لگ رہا ہے، کہ نام سے مشہور تھے، اور اسے اس کے والد نے
حد شرعی جاری کرتے ہوئے کوڑے مارے تھے، جس کے سبب وہ سخت بیماری کی حالت میں وفات پا گیا تھا۔ اس کے مد مقابل عقیل بن ابی طالب علیہ السلام اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ ان کے سامنے ایک روضہ ہے جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک روضے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کی قبر ہے، اور حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی قبر ہے جس پر بہت بلند گنبد بنا ہوا ہے، اور جب باب بقیع سے داخل ہوں تو دائیں جانب واقع ہے۔ اس کی ترتیب اس طرح ہے کہ راس الحسن علیہ السلام عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی کے پاؤں کی جانب بنتا ہے، اور ان دونوں کی قبریں سطح زمین سے بہت بلند ہیں، جس پر نہایت خوبصورت الواح الف لام واو الف ہے ہیں، جن سے فن تزئین کے کمالات کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے مخصوص جمال کے ساتھ منفرد ہے۔ اسی شکل پر فرزند رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے ساتھ ایک گھر کے آثار موجود ہیں جسے حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ بیت الحزن کے نام سے مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں وہ معظمہ تشریف لاتی تھیں اور اپنے پدر بزرگوار کے غم میں گریہ و حزن کرتی تھیں۔ ہمیں پیج 65 پر پھر لکھا ہے بقیع کے آخری حصے میں خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جس پر چھوٹا سا گنبد بنا ہوا ہے، اور اس کے نزدیک حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام والدہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور حوالہ دیا گیا ہے سفر نامہ ابن جبیر صفحہ نمبر 153۔ اب لکھا ہے یاد رہے کہ ابن جبیر کے سفر نامے کے 1.5 صدی بعد ابن بطوطہ نے سفر نامہ لکھا، جس میں جنت البقیع کی تفصیلی نقشہ کشی کی۔ جنت البقیع میں بزرگان دین، صحابہ کرام، صالحین، مومنین اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ عرصے دراز تک زائرین کی عقیدت کا مرکز رہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی عیسوی کے آغاز میں وہابی مسلک کے پیروکار حکام نے ان مزارات کو منہدم کر دیا اور ان کے نشانات مٹا دیے، جبکہ ان مزارات کی تعمیر و توسیع میں وقفے سے اضافہ ہو چکا تھا۔ مزارات کے انہدام سے اسلام کی مقتدر شخصیات، شہدائے صدر اسلام اور اموات مومنین کی ہتک حرمت ہوئی۔ اچھا، ہم نے اب یہ پڑھ لیا۔ اب ہم پیج 66 پہ آ گئے، جہاں پہ نئی ہیڈنگ ہے انہدام جنت البقیع کے نظریاتی عوامل، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے معتبر تواریخ و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب و صالح مومنین کی قبور کے نشانات قائم کیے اور خود ان قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سنت اور اسوہ حسنہ ہے۔ اگر یہ عمل شریعت الہی میں ممنوع ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز اسے انجام نہ دیتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جس طرح وحی الہی کا ترجمان ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا عمل بھی خدا کی مرضی و حکم کے مطابق ہوتا ہے، بلکہ اگر کسی جگہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش رہیں اور اس پر اعتراض نہ کریں، تو اسے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تائید کے طور پر حجت تسلیم کیا جاتا ہے، جسے علمی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں۔ آگے لکھا ہے ہمارے زیر نظر موضوع میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر زیارت قبور کے جواز کا ثبوت فراہم کیا ہے، جو کہ نہایت مضبوط راہ اثبات ہے۔ پھر لکھا ہے وہابی مسلک کے مطابق انبیاء ائمہ علیہ السلام اور صحابہ و اولیاء الہی کی قبور کی تعظیم ان حضرات کی عبادات و پرستش سے عبارت ہے، پیج 67 عبارت ہے جو کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے، بلکہ وہ کفر اور لادینی ہے۔ اسی لیے وہابی مسلک کے پیروکار قبور کی زیارت و تعظیم کرنے والوں کو قبروں کے پجاری کہتے ہیں، اور اس عمل کو زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے
تشبیہ دیتے ہیں۔ وہابی حضرات اپنے اعتقادات میں دیگر تمام مسلمان مکاتب فکر کی تکذیب اور ان کے نظریات کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ دیگر مسلم مذاہب ان اعمال کو شرک و کفر کی بجائے ان کے جواز و مباح ہونے کے قائل ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کو نظریاتی آزادی حاصل ہے اور وہ جو عقیدہ پسند کرے اس کا اختیار ہے، کہ کسی کو اپنے عقیدے و مسلک کی پیروی کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے اختلاف کرنے والوں پر کفر و شرک کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ وہابیت کے عقائد کا اجمالی بیان یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کو توحید پرستی کا نام دیتے ہیں اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام اور شہداء و صالحین کی قبور کا احترام گمراہی و ضلالت سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل و تشفع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حاجات کے پورا ہونے اور مشکلات کے آسان ہونے کے لیے وسیلہ بنانے کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں، اور اس پر یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور مردے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہابی مسلک کے علاوہ دیگر مسالک اور مکاتب فکر ان کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ہم آ گئے پیج 68 پر۔ اختلاف کرتے ہیں اور وہ قبور کے احترام و تعظیم کو نہایت مستحسن عمل سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے بزرگان دین کی یاد تازہ رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ بہرحال وہابی مسلک کے پیروکاروں نے اپنے عقائد کے مطابق عمل کرتے ہوئے جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کر دیا اور دیگر مسلمان مکاتب فکر کے عقائد و نظریات کی کوئی اہمیت نہ دی۔ اگلا پیراگراف ہے، جبکہ اعتقادی رشتے کی بنیاد پر تمام مکاتب فکر کے پیروکاروں کا مزارات مقدسہ پر برابر کا حق ہے۔ کسی ایک مکتب فکر کے اختلافی اصولوں کو اس بات کی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دیگر افکار کو نظر اندازی نہیں بلکہ ان کی عدم صحت کا پرچار کر کے ان نظریات کے حامل افراد پر پابندی عائد کی جائیں، بلکہ ملت اسلامیہ کے تمام افراد کی حیثیت حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے حوالے سے یکساں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض مسلمہ مکاتب فکر مزارات مقدسہ کی تعمیر و تحفظ کو شاعر اللہ کا مصداق سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم ضروری قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس اپنے نظریے کی ٹھوس دلیل بھی موجود ہے۔ بنا بری مشترکہ امور کے باب میں تمام اسلامی مذاہب کے اصولوں کا احترام ضروری ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 69 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے تاریخ پر ایک نظر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے سن 1205 سے لے کر 1217 کے درمیان وہابی مسلک کے پیروکاروں نے حجاز پر تسلط قائم کرنے کے لیے متعدد جنگیں لڑیں، جو کہ 50 سے زائد بتائی جاتی ہیں۔ ان جنگوں میں کئی مرتبہ حجاز کے حکمرانوں، اشراف اور وہابیوں کے درمیان صلح کے معاہدے بھی ہوئے، جن پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر 1217 کے آخر میں انہوں نے طائف کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک خون ریز حملے سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لی۔ سن 1218 میں انہوں نے کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر مزارات مقدسہ کے انہدام و تخریب کا سلسلہ وسیع پیمانے پر شروع ہو گیا۔ انہوں نے جہاں بھی گنبد اور مینار اور مزار دیکھا اسے زمین سے یکساں کر دیا، یہاں تک کہ زمزم کے کنویں پر قائم گنبد کو بھی گرا دیا۔ تاہم حاکم حجاز کہ جس نے ان سے صلح کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے مزارات مقدسہ کی بے حرمتی کو مزید برداشت نہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا۔ یہیں سے اس بات کی راہ ہموار ہو گئی کہ وہابیوں نے ایک بار پھر 1220 میں دوبارہ مکے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 70 پہ۔ لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے 1221 میں مدینہ منورہ پر تسلط جمایا اور اس وقت ان کی تمام تر توانائیاں جنت البقیع کے انہدام پر صرف ہوئی۔ انہوں نے اس تاریخی عظیم قبرستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مزارات و مساجد کو گرا کر ان کے پتھروں کے نشانات بھی ختم کر دیے۔ اب یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے ہیڈنگ۔ اب اگلے پیج 71 پہ ہم آ گئے، جہاں پہ لکھا ہے کہ دیگر مقامات کا انہدام۔
اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مزارات مقدسہ کے انہدام کے ساتھ ساتھ شہدائے احد کی قبور کے نشانات بھی مٹا دیے گئے۔ حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر بنی ہوئی مسجد کو گرایا گیا۔ بقیع سے باہر جو مسجدیں بنی ہوئی تھیں، مثلا مسجد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مسجد المنارتین، مسجد المائدہ جس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور مسجد الثنایا کہ جس مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے دفن کیا گیا تھا، اس کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر مورخین نے 34 مساجد ذکر کی ہیں جو منہدم کی گئیں۔ جنت البقیع کے بلند مزارات کو سطح زمین کے برابر کر دیا گیا اور وہاں کوئی گنبد مینار باقی نہ رہنے دیا گیا، اور اس عظیم تاریخی قبرستان کو ایک ویرانہ بنا دیا گیا، اور اس طرح ان مزارات کو منہدم کیا گیا کہ اب ڈھونڈنے سے بھی ان کے نشانات نہیں ملتے۔ پیج 72 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے تاریخ نے رخ بدلا۔ لکھا ہے یہاں پر کہ 1233 میں مصری افواج کے ہاتھوں عبداللہ بن سعود کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اسے گرفتار کر کے مصر لایا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ بعض تاریخ نگاروں نے مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ وہابیوں کے حجاز پر تسلط قائم کرنے کے نتیجے میں ہزاروں افراد مدینہ مکے سے کوچ کر گئے تاکہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ دنیا بھر کے مقامات مقدسہ کی آزادی اور فریضہ حج کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ چنانچہ محمد علی پاشا بھرپور تیاری کر کے حجاز کی طرف بڑھا اور وہاں سے قبائلیوں نے اس کی بھرپور حمایت کی، جس کے نتیجے میں مدینے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا گیا اور پھر مکے کا نظام بھی سنبھال لیا گیا۔ اس طرح وہابیوں کی حکومت اور مقامات مقدسہ پر ان کے تسلط کا خاتمہ ہو گیا۔ وہابیوں کے مقامات مقدسہ کے تسلط سے بے دخل ہونے کے بعد 1818 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے تاجدار عبد المجید اور پھر اس کے بعد سلطان عبد الحمید اور سلطان محمود کے دور میں مقامات مقدسہ کی تعمیر نو ہوئی۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مبارک، جنت البقیع اور احد میں واقع اسلامی یادگاروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ہم آ گئے پیج 73 پر۔ دوبارہ تعمیر کیا گیا، پھر 1848 سے لے کر 1860 یعنی 1848 سے لے کر 1860 کے درمیان ان مقدس مقامات کی تعمیر کا کام دوبارہ انجام دیا گیا اور انہیں پہلی حالت میں تعمیر کیا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ان کی تعمیر پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ میں مزارات مقدسہ اور مساجد کی تعمیر نو کے عمل میں فن تعمیر کے عظیم شاہکار سامنے آئے اور نہایت خوبصورت، دلکش اور روح پرور انداز تزئین سے ان عظیم یادگاروں، عبادت گاہوں اور مقدس مزارات کو سجایا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوسری مرتبہ مقامات مقدسہ کا انہدام۔ لکھا ہے ایک بار پھر حالات نے رخ بدلا اور ماہ صفر 1343 ہجری بمطابق 1924 عیسوی میں سلطان بن بجاد اور خالد بن لوئی کی قیادت میں یہی نام ہے، بن لوئی کی قیادت میں حجاز پر دھاوا بول دیا گیا۔ اس دفعہ طائف کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے اور اس پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس مرتبہ انہوں نے مکے کی کسی بھی دینی یادگار کو نہ چھوڑا اور تمام مزارات کو سطح زمین سے یکساں کرتے ہوئے اسی طرح عمل کیا جس طرح طائف میں کر کے آئے تھے۔ طائف میں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منہدم کر دی، اور جب جدے پر ان کا تسلط ہو گیا تو انہوں نے وہاں حضرت حوا ام البشر کی قبر کو منہدم کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں ان کا دوسری مرتبہ قابض ہونا بھی تاریخ نے دیکھا، چنانچہ وہ دسمبر 1925 عیسوی کے آخری عشرے میں مدینے پر مسلط ہو گئے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 74 پر۔ مسلط ہو گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے ذریحۂ مقدسہ اور متبرک مقامات کے انہدام میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی اور حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے سوا باقی تمام مزارات کو منہدم کر دیا۔ ممکن ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدم انہدام
عالم اسلام کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے ہو۔ بہرحال قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گنبد کا باقی رہنا وہابی مسلک کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں وہابیوں نے جنت المعلیٰ اور بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی اور دیگر قبور مبارکہ کو منہدم کر دیا۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 75 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ یوم انہدام جنت البقیع۔ لکھا ہے 8 شوال 1344 ہجری بمطابق 21 اپریل 1925 عیسوی عالم اسلام کے لیے یوم سیاہ قرار پایا، جب حکام نے اپنے دینی رہنما عبداللہ بن بلنہید کے فتوے کے مطابق جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کر دیا۔ اس دن دنیا بھر میں اس دلخراش واقعے کی یاد منائی جاتی ہے اور مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ احتجاجی تار اور خطوط بھیجے جاتے ہیں، اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور سعودی حکمرانوں کو دوسروں کے موقف پر نقطہ نظر کا احترام کرنے اور اپنے عقائد کسی پر مسلط نہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ جس سال یہ دلخراش سانحہ رونما ہوا، تمام مسلمان بالخصوص ہندوستان کے توحید پرستوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ باقاعدہ سرکاری و غیر سرکاری وفود سعودی عرب بھیجے گئے، جلسے اور جلوس کے ذریعے صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے سعودی حکمرانوں کے اس عمل پر اعتراض ہوا اور اس دن کو مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دے کر اسے جنت البقیع کے انہدام سے موسوم کر دیا گیا، جو کہ اب تک باقی ہے۔ اب آئیے ہم پیج 76 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے دوسری اسلامی یادگاروں کا انہدام، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے علاوہ دوسری اسلامی یادگاروں کو بھی ختم کیا گیا۔ مثلاً اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے مکانات و رہائش گاہیں، بنی ہاشم کے گھر، بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ علیہ السلام کا مکان، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رہائش گاہ، حضرت حمزہ علیہ السلام کا گھر، سقیفہ بنی ساعدہ ارقم بن ابی ارقم کا گھر، وہ تاریخی مقام جہاں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں قیام کیا اور پھر وہاں سے اتر کر میدان کی طرف آئے۔ اگر ان یادگاروں اور مزارات کے بلند گنبد و مینار کو گرانا ہی مقصود تھا تو کم از کم ان کی جگہ نشانی کے طور پر کچھ رکھ یا لکھ دیا جاتا، تاکہ زائرین اور محبت و عقیدت کا اظہار کرنے والوں کو دشواری نہ ہوتی، کیونکہ اس طرح کی علامت و نشانی باقی رکھنا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر پتھروں کے ذریعے نشانی بنائی اور ہر شب وہاں جا کر سلام و دعا فرماتے تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 77 پر، اور یہاں پہ لکھا ہے بیت الاحزان۔ یہ جانتے ہیں، لکھا ہے جنت البقیع میں حضرت عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ ایک گھر تھا جسے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب یعنی بیت الزہرا کہا جاتا تھا۔ اسے بھی منہدم کر کے خاک سے یکساں کر دیا گیا۔ یہ گھر وہی بیت الاحزان ہے جس کا تذکرہ تواریخ میں ملتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پدر بزرگوار کو یاد کر کے بہت زیادہ گریہ کرنا شروع کیا۔ وہ بہت گریہ کرتی تھیں، شب و روز بابا کے غم میں روتی تھیں، اور آپ کے رونے کی شدت اس قدر تھی کہ آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کہیں دور ایک جگہ بنا دیں جہاں جا کر وہ جی بھر کر اپنے پدر گرامی قدر کا غم منا سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر گریہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک گھر حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر کے قریب بنایا، جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر روز جا کر جی بھر کر اپنے والد گرامی کو یاد کر کے گریہ کرتی۔ یہ گھر بیت الحزن کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بعض کتب میں یہ درج ہے کہ ہم اب اس کے بعد پیج 78 پر آئے ہیں، جہاں پہ پھر اس طرح بلیک سے ایک تصویر لکھا ہے بیت الاحزان کے انہدام کے بعد باقی ماندہ آثار، لیکن یہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، صرف بلیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم
79 پیج پہ آئے ہیں تو ہم پیچھے سے جو پڑھ رہے تھے اس سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ یہ گھر بیت الحزن کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بعض کتب میں یہ درج ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر وقت گریا کرتی تھیں۔ مدینہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے، لہٰذا سیدہ دن میں روئیں یا رات میں گریا کریں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ ان کے گریا کے لیے کرنے کی جگہ کہیں اور بنا دیں تاکہ وہ کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، جس پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیت الحزن بنا دیا اور مخدومہ کونین وہاں جا کر اپنے عظیم باپ کے غم میں گریا کرتی تھیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہو تو مدینے کے لوگوں کی قساوت قلبی کی انتہا ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ پر گریا کرے تو کسی کے آرام میں خلل پڑے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آخر سیدہ عالم علیہ السلام دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمت کی مالک خاتون کتنی اونچی آواز سے گریا کرتی ہوں گی کہ شہر والوں کا آرام متاثر ہوتا ہوگا، اور بالفرض اگر کسی کا آرام متاثر ہو تو وہی ہو سکتا ہے جو گھر کے اندر رہتا ہے یا نہایت قریبی ہمسایہ، ورنہ اس ممانعت میں دیگر عوامل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بیت الاحزان کی تعمیر شاید تاریخ انسانیت کا منفرد اور سب سے پہلا واقعہ ہے۔ اس سے قبل تاریخ میں اس طرح اور اس مقصد کے لیے تعمیر کیے جانے والے کسی گھر کا تذکرہ موجود نہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں بھی امتوں نے طرح طرح کے مظالم اپنے ہادیوں و پیشواؤں پر ڈھائے۔ عظیم سے عظیم ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، مگر کسی دور میں کسی قوم نے ایسے کسی گھر کی تعمیر نہیں کروائی جسے صرف رونے اور حزن و غم سے مخصوص کیا گیا ہو، سوائے اس گھر کے جس سے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فرمائش و ضرورت پر تعمیر کروایا، کہ جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے پدر گرامی قدر کی رحلت و جدائی پر جی بھر کر گریا کرتی تھی۔ ہم آگئے ہیں پیج 80 پر۔ گریا ایک انسانی عمل ہے، فطری تقاضا ہے، اور اسلام و دیگر ادیان و مذاہب میں اسے ایک جائز عمل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی دین و آئین فطری تقاضوں اور انسانی اقدار کی ممانعت نہیں کرتا بلکہ ان کی تائید کرتا ہے، اور جب کسی شخصیت سے محبت ہو تو اس کی جدائی کا غم دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ جس قدر محبت کا رشتہ وسیع و قوی ہوتا ہے اس کے مطابق غم و حزن بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جب محبت کا حوالہ روحانی تعلق کی بنا پر ہو تو اس میں جدائی کا تصور ہی ناقابل یقین ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جب محبت کا روحانی رشتہ مشن و ہدف اور مقصد سے ملتا ہو تو جذبات و احساسات کی کوئی حد ہی مقرر و متعین نہیں ہو سکتی۔ ان تمام حوالوں کا مجموعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غم و حزن کی غیر معمولی کیفیت میں پایا جاتا ہے۔ بیٹی ہونے کے ناطے نسبی رشتے باپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بنا دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس حوالے سے جب اپنے عظیم و شفیق باپ کو یاد کرتی تھی تو آپ کے غم و حزن کی شدت بڑھ جاتی اور آپ زہر و قطار روتی تھیں۔ شریک مشن و مقصد ہونے کے حوالے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سرور انبیاء، ختم مرتبت، محسن انسانیت، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا تصور دل میں لاتی تو آپ غم سے نڈھال ہو جاتی تھیں، اور جب اپنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الوداعی گھڑیوں کو خاطر میں لاتی تو کانپ اٹھتی تھیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا آخری دیدار یاد آتا تو آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آتا اور سیدہ سلام اللہ علیہا دھاڑیں مار مار کر گریا کرتی۔ ہم آ گئے پیج 81 پہ۔ گریا کرتی اسی طرح جب آپ کو وہ وقت یاد آتا جب ملک الموت نے دروازے پر دستک دی اور قبض روح کی اجازت مانگی تو آپ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ بابا جان، ابھی تو آپ زندہ ہیں، آپ کی زندگی ہی میں ہمارے دروازے پر اس طرح اندر آنے کے لیے کیوں کوشش ہو رہی ہے؟ تو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی، یہ تیرے گھر کی عزت ہے کہ یہاں ملک الموت فرشتہ بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا۔ یہ تو جب کہیں جاتا ہے اجازت کے بغیر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ
قبض روح پر موکل و مامور ہے، اسے اجازت دے دیں۔ اس وقت کو یاد کر کے سیدہ کونین علیہ السلام مصروف گریہ ہو جاتی تھیں۔ اسی طرح دیگر وہ مصائب جو بی بی پر آئے ان سب کو یاد کر کے سیدہ گریہ کرتی۔ حزن و غم کی شدت و کثرت سے صورتحال یہ ہو گئی کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب و روز رو رو کر گزارنے لگیں۔ ظاہر ہے جو بی بی ختمی مرتبت جیسی عظیم و جلیل القدر شخصیت کی شفقت و محبت اور احترام سے بہراور ہو چکی ہوں، وہ مصائب کے طوفان میں گھر جانے کے بعد اپنی قلبی کیفیت کی تسکین گریہ ہی کے ذریعے کر سکتی تھیں۔ اسی لیے جو گھر سیدہ طاہرہ علیہ السلام کے رونے کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت الاحزان سے موسوم ہوا۔ عربی میں حزن کی جمع احزان ہے، جس کے معنی ہے کئی غم۔ گویا سیدہ عالم علیہ السلام پیغمبر حضرت اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد غموں کی کثرت کا شکار ہوئیں۔ چنانچہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ نے اپنے عظیم المرتبت والد کے مخاطب ہو کر بحالت گریہ یہ الفاظ ادا کیے، انورٹڈ کاما، بابا جان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اس قدر مصیبتیں آ پڑیں کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو وہ راتوں میں بدل جاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 82 پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دکھوں، غموں اور مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ فرماتی تھیں، لہٰذا آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ان کے لیے ایک ایسی جگہ مخصوص کر دیں جہاں کسی کو ان کے گریہ کرنے سے زحمت نہ ہو۔ عام طور پر بیت الاحزان کی تعمیر کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے اور علماء اور مورخین نے بالعموم اسی سے اتفاق کیا ہے۔ تاہم اس سلسلے میں جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر یعنی بیت الاحزان کی تعمیر کا پس منظر ممکن ہے اس سے بھی وسیع ہو، کیونکہ جب پس منظر اور پیش منظر دونوں کو یکجا کر کے اس موضوع پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے اس عمل سے عزا خانے کی عملی بنیاد ڈال رہی تھی۔ جو عزا خانے کا ورڈ ہے وہ ایک بریک انورٹڈ کاما میں ہے کہ عزا خانے کی عملی بنیاد ڈال رہی تھی تاکہ رہتی دنیا تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار و مظلومین عالم علیہم السلام کا غم منانے کے لیے ایک ایسی مخصوص جگہ ہونی چاہیے جہاں جی بھر کے گریہ کیا جا سکے اور انسانی فطری تقاضے کی تکمیل ہو سکے۔ لہٰذا بیت الاحزان کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا عزا خانہ کہا جا سکتا ہے اور اس عزا خانے کی بانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت جو مقام تعمیر کیا جائے وہ سید سلام اللہ علیہا کی سنت کہلائے گا اور سیدہ کا عمل اسوہ ہے کہ جس کی تقلید فطری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ بی بی کی سیرت کی عملی پیروی کہلائے گی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابت حضرت امام زمانہ علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ارشاد ہے، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوت دختر رسول خدا کی ذات و حیات میں میرے لیے اسوہ و نمونہ عمل ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 53 باب نمبر 31 اور حدیث نمبر 9۔ تو سامعین بس تھوڑا سا رہ گیا، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کے عمل کے لازم الاتباع ہونے پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ لقد کانت، ترجمہ پڑھتی ہوں کہ آپ خدا کی تمام مخلوق جنوں اور انسانوں پرند و چرند کے سب کے لیے لازم الاطاعت تھیں، آپ کی پیروی سب پر فرض ہے۔ اب لکھا ہے ملاحظہ ہو کتاب من فقہ زہرا السید الشیرازی جلد نمبر 1 حوالہ دلائل الامامہ تبری صفحہ نمبر 28۔ اس کے بعد پیراگراف میں لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عمل انسانی اقدار کا محافظ ہے، فطری تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور تاریخ کے حقائق کی یادگار ہے۔ بیت الاحزان کی تعمیر کا مقصد شاید یہ بھی ہو کہ اس سے نسل در نسل ان حوادث کا ذکر باقی رہے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی المناک رحلت کے بعد رونما ہوئے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان دکھوں اور غموں
کو یاد کر کے شب و روز گریہ کرتی رہتی تھیں۔ آخری 3 لائنیں ہیں کہ ہم یہاں بیت الاحزان کے حوالے سے اسی مختصر بیان پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں ہمارا مقصد صرف تاریخی پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں تفصیلی بحث کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو سامعین، ہم نے پیج 83 پر اپنی آج کی ریڈنگ کا اختتام کیا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔